الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے، اور فی زمانہ یہ بیعت کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی کی بہت کمی ہے، اور بہت سے لوگ اس میں افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس پیری مریدی کو بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو اس پیری مریدی کو اس میں غلو کی حد تک مبتلا ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیعت لی صحابہ کرام اور صحابیات سے، تو ان میں سے سب سے پہلے تو ایک بیعت اسلام ہوتی تھی، یعنی جو بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا تو وہ اسلام پر بیعت کرتا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اسلام کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرتا ہے۔ اور اس بیعت کا ذکر احادیث میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اور دوسری ہوتی تھی شریعت پر عمل کرنے کی بیعت۔ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اس کے بعد پھر اسلامی احکامات پر عمل کے اعتبار سے بھی ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ جو عورتوں کی بیعت کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ اگر یہ عورتیں آپ سے بیعت کرنے آئیں مختلف سماجی برائیوں کے بارے میں کہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، مختلف جو باتیں اس میں آیت میں ذکر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ آپ ان سے بیعت لے لیجیے۔ دوسرا کہ جو امیر مقرر ہوتا تھا خلافت، تو اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی، جس کو بیعت خلافت کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اسلام میں بالکل موجود ہے۔ بیعت رضوان کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، کیونکہ وہ جو بیعت تھی وہ بڑی مشکل مرحلے میں تھی، اپنے وطن سے دور تھے، دشمن قریب تھا، تعداد کم تھی، اسلحہ کم تھا، دشمن اگر یک بارگی حملہ کرتا تو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو اس موقع پر ثابت قدمی کے لیے تمام صحابہ سے جو اس وقت موجود تھے بیعت لی گئی۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہجرت کے موقع پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ سے بیعت لی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ ساری بیعتیں ہماری تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ جو موجودہ پیری مریدی ہے یا جو صوفیہ کرام جو بیعت لیتے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت جو حدیث جبرائیل ہے جس میں دین کے 3 حصے بیان کیے گئے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، جو جبرائیل امین نے 3 سوال کیے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سوال کے جواب میں جو اعتقادات ہیں وہ بیان کیے، دوسرے سوال کے جواب میں جو اسلام کے بنیادی احکامات ہیں وہ بیان کیے، اور جب تیسرا سوال ہوا مل احسان، تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ جو
بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ابھی تو اس وصل کے مقام تک نہیں پہنچا ہے، ابھی سلوک کے راستے میں ہے، تو پھر یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو دو مقامات بیان کیے گئے اس میں، عبادت ایسے کی جائے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ سمجھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی مطلوب اور مقصود ہے ہمارے صوفیاء کرام کا۔ ان کے جو پورا طریقہ ہے وہ صرف اس ایک جملے کی تشریح ہے، پورا تصوف اس ایک جملے کے اندر آتا ہے۔ ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیری مریدی تھی، اس کے لیے پھر انہوں نے باقاعدہ سلوک کی راستے طے کیے، اس کے لیے پھر بیعتیں کی، جو سیکھا جو حاصل کیا دوسروں تک منتقل کیا۔ تو یہ جو سلسلہ رہا یہ پھر ہماری اصطلاح میں تصوف کہلاتا ہے۔ اچھا، پورا جو بھی تصوف ہے یہ 5 قسم کی معرفتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی معرفت ہوتی ہے احکام اللہ کی معرفت، اور یہ 5 درجہ بدرجہ ہیں، سب سے پہلے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ تو سب سے پہلی جو معرفت جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے احکام اللہ کی معرفت، شریعت کی معرفت، حلال حرام کی معرفت، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں لازم فرمائی ہیں، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جس کو ہم فقہ کہہ لیجئے، اس کی معرفت یہ سب سے پہلے ہے۔ تو فقہ میں ہی احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو سب سے پہلی معرفت یہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی ولی جاہل نہیں ہو سکتا، جاہل کو اللہ تعالیٰ کبھی ولایت نہیں دیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ولایت بھی جو ہے وہ کسبی چیز ہے اور وہبی چیز ہے۔ جو ولایت کو کسبی اعتقاد کرے تو وہ گمراہ ہے، جس طرح نبوت بھی وہبی چیز ہے، جو نبوت کو کسبی اعتقاد کرے وہ کافر ہے۔ کسب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کر کے، کوئی بھی نیک عمل ہو کوئی بھی ہو، وہ یہ سمجھے کہ جناب اس کو میں کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ولایت عطا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، ولایت وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن کسی جاہل کو کبھی اپنی معرفت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ جو مادرزاد ولی بھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی اگرچہ پیدائشی ولی ہیں لیکن باقاعدہ وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو علم شریعت ہے یہ کسب سے آتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، استاد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ، غالباً طبرانی کی روایت ہے۔ تو یہ علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے اور فقہ سمجھنے سے آتی ہے۔ تو اس لیے علم شریعت باقاعدہ سیکھنے کے لیے، جو علم لدنی ہوتا ہے، آج کل یہ بھی ایک بڑا ہوا ہے نا کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور جی علم لدنی کا ایک جھنڈا اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ تو علم لدنی کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ آگے صفات کی معرفت اور جو دیگر معرفتیں ہیں ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ احکام کی معرفت تعلم سے ہی آئے گی، کسب سے آئے گی۔
آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے، ان سے بڑھ کر تو اس امت میں افضل کوئی نہیں. کس طرح وہ احکام کا کسب کیا کرتے تھے، ڈیوٹیاں لگتی تھیں. جب ابتدائی دور تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد مواخات قائم کیا، تو ایک بندہ کام کرتا تھا، ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتا تھا. پھر اگلے دن وہ آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، تو جو باتیں ہوتی تھیں وہ جا کر اپنے بھائی کو بتاتا تھا. اس طرح سیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے میں جا کے سورہ بقرہ سیکھی، حالانکہ عربی نہیں آتی تھی انہیں. کیا حضرت ابو ہریرہ، اصحاب صفہ پوری ایک جماعت تھی جو باقاعدہ علم کا کسب کرتی تھی. قرہ صحابہ کرام تھے. ٹھیک، علم کے اعتبار سے سارے تو برابر نہیں ہیں. صحابیت، نفس صحابیت سب کو حاصل ہے، لیکن مقام و مرتبے سب کے مختلف ہیں. اسی اعتبار سے مجتہدین الگ ہیں، عام صحابہ الگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. تو سب سے پہلی معرفت ہی احکام اللہ کی معرفت ہے. جس کو یہ نہیں ہے، اگلی کوئی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی اصول ہے. اور اس کے بعد آتی ہے اسماء اللہ کی معرفت، اللہ کے جو مختلف نام ہیں. اسی لیے صوفیہ کرام ابتدا کس چیز سے کراتے ہیں؟ پہلے علم شریعت سیکھو، اس کے بعد پھر اللہ کے ناموں کا مختلف طریقے سے وہ ذکر اور اوراد کرتے ہیں. ان کے سلسلے کے اندر مختلف اوراد ہوتے ہیں. صبح یہ پڑھنا ہے، شام یہ پڑھنا ہے، رات یہ پڑھنا ہے، نماز فلاں نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا. یہ جو اسماء کا وہ ورد کرتے ہیں، تو ہر اسم کی ایک اپنی تاثیر ہے، ہر اسم کے اپنے خواص ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سالک کے اوپر کھولتا ہے. شریعت سے چلتا ہے سفر، اسماء کی معرفت پر آتا ہے. اس کے لیے مختلف مجاہدات ہوتے ہیں، ریاضات ہوتی ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے افعال اللہ کی معرفت. یہ تیسری معرفت ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال، یدبر الامر، اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی کا تصرف ہے. تو اس کے لیے وہ مکاشفات ہوتے ہیں، مجاہدات ہوتے ہیں. یہ جو تصور شیخ اور مختلف چیزیں کرائی جاتی ہیں، جو تصورات باندھے جاتے ہیں، یعنی انسان کو یکسوئی حاصل ہو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ظاہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، پیچھے طاقت کیا ہے؟ اعتقاد تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری اس طرف اس وقت توجہ نہیں ہوتی. لیکن جب انسان تنہائی پسند ہوتا ہے، معاملات پہ غور کرتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، تو یہ سب چیزیں انسان کو پھر اس کی معرفت ہوتی ہے کہ خوشی ملی تو اللہ کی طرف سے، غم بھی آیا تو اللہ کی طرف سے، راحت ملی تو اللہ کی طرف سے، پریشانی آئی تو بھی اللہ کی طرف سے. تو انسان کو جب افعال اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر مخلوق سے ماورا ہو جاتا ہے، پھر وہ اسباب سے ماورا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو نہ کسی کی تعریف سے اچھی لگتی ہے، نہ کسی کی مذمت بری لگتی ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ اب ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ کے افعال کی اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے پورے ریاضات، مجاہدات یہ کرائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرتبہ آتا ہے صفات کی معرفت. اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے. ٹھیک ہے، اس کی صفات کی انسان کو پھر مختلف طریقے سے معرفت ہے. وہ پھر سب چیزیں اس پہ کھلتی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، پھر اس کے لیے یہ ظاہر غائب یہ چیزیں کچھ نہیں رہتی، کیونکہ جب اللہ کی معرفت اس کو مل جاتی ہے، اس کی صفات کی معرفت، تو وہ پھر اس کے لیے نزدیک یہ چیزیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر پانچویں معرفت آتی ہے اللہ کی ذات کی معرفت۔ اچھا، یہ جو ذات سے پہلے تک کا سفر تھا، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے۔ طریقہ مانے چلنا، راستہ۔ تو یہ جو راستہ ہے کہ احکام سے گیا اسماء پر، اسماء سے گیا افعال پر، افعال سے گیا صفات پر، یہ جو پورا سفر ہے یہ طریقت ہے، یہ سلوک ہے، اور اس کو طے کرنے والا سالک کہلاتا ہے۔ اور پھر انسان ابھی تک ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچا ہے، اس کو منزل حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ ہے مقام وہب، یہ ہے عطا کا مقام۔ جو حدیث بخاری شریف کے اندر من عاد علی ولیًا والی جو حدیث ہے، اس میں جو فرمایا کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ یا حتی احبہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ لا یزال العبد یتقرب الی، یہ جو ہے یہ سلوک تھا، اور حتی احبہ یا احببتہ، یہ جو مقام ہے یہ منزل اس کو مل گئی، یہ ہے ذات کی معرفت۔ اچھا، یہ جو پیچھے تھی یہ کہلاتا ہے سیر الی اللہ، سیر الی اللہ کی حد ہے۔ اور پھر جو ذات کی معرفت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیر فی اللہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی کن کوئی نہیں جانتا، اس کے افعال کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے اس کی معرفت ملتی ہے، اس کی ذات کی، اور ہر شخص کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق یہ معرفت ملتی ہے۔ اس کی ذات کی معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، ان لمیٹڈ۔ اس میں انسان جتنا آگے بڑھتا جائے، جتنی اس کی ہمت ہے، اتنا اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو معرفت ہے یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو معرفت ہے ذات کی، وہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور آپ کی معرفت کیونکہ ہر لمحے بڑھ رہی ہے، اسی لیے آپ کا مرتبہ بھی ہر لمحے بلند ہو رہا ہے۔ وہ جو فرمایا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات کی معرفت بلند ہوتی جا رہی ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر یہ معرفت حضرت ابو بکر صدیق کو ملی ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق کا پہلا نمبر، تو وہ بھی وجہ یہ معرفت الہی ہے، اس میں قرابت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی بھی معرفتیں ہیں، لیکن وجہ فضیلت نسب نہیں ہے، وجہ فضیلت یہ معرفت ہے۔ تو بعض روایتیں اگرچہ محدثین کے نزدیک وہ ضعف کے درجے میں ہے، لیکن صوفیاء کا حدیث کو پرکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر کی جو فضائل کے اندر روایت آئی ہیں کہ صدیق تم سے نماز روزے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا، دل کی معرفت سے آگے بڑھا ہے۔ تو وہ جو معاملہ ہے
یہ اسی طرف ہے. تو سیر فی اللہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، سیر الی اللہ کی حد ہوتی ہے. اور پھر اس سیر فی اللہ میں جب انسان جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رجعت ہوتی ہے، پھر مخلوق کی طرف بندہ آتا ہے. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت کو دیکھیں، مادرزاد ولی تھے، بالکل تھے. کیا آپ نے احکام اللہ کی معرفت حاصل کی؟ بالکل کی جناب. تو 8 سال بغداد کے مدرسے میں پڑھتے رہے؟ بالکل پڑھتے رہے. پھر اسماء کا ورد کیا، عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک ریاضات و مجاہدات جو کیے اس میں کیا ہوتا تھا؟ یہی احکام اللہ کی معرفت کے بعد اسماء اللہ کی معرفت تھی، پھر افعال اللہ کی معرفت، پھر صفات اللہ کی معرفت، پھر اس کے بعد وہ مرتبہ آیا اللہ کی ذات کی معرفت. پھر رجوع کا حکم ہوا کہ جاؤ اب مخلوق کو اپنا فیض بانٹو. یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے مقام ولایت. تو صوفیہ کی پورا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، یہی بیعت تھی. اب یہ جو راستہ ہے، یہ جو میں نے 5 معرفتوں کی آپ کو بات کی، تو ان میں سب سے پہلی معرفت کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے. احکام سیکھنے ہیں آپ نے تو بغیر استاد کے سیکھ سکتے ہیں؟ استاد ضروری ہے. بغیر باقاعدہ طلب علم کے کوئی عالم نہیں بن سکتا. ہاں کچھ مسائل آپ سن کے ادھر ادھر سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کو آپ عالم کہیں، اللہ کے احکام کی معرفت، احکام جمع ہے پوری، ایک آدھ حکم کی معرفت نہیں. تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ علم سیکھنا پڑتا ہے، استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. اس کے لیے کوئی مدرسے کی ڈگری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سند کوئی چیز نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سند کوئی چیز نہیں. بہت سے بے سند والے سند والوں سے زیادہ جانتے ہیں. تو وہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ علم سیکھنا ہی ضروری نہیں ہے. سند نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکھنے سے بھی فارغ ہو گئے. سند تو ایک ڈگری ہے، جیسے آج پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک باقاعدہ آپ جاتے ہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پروسیس ہے. لیکن آج بہت سی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ان شخصیات پر ہوتی ہیں، ان کے علمی کام پر ہوتی ہیں جنہوں نے نہ کبھی ماسٹر کیا، نہ ایم فل کیا، نہ پی ایچ ڈی کیا. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سعیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، یہ ان بزرگوں کے اوپر آج کام کر کر لوگوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں الاٹ ہوتی ہیں. لیکن کیا یہ کبھی بزرگ گئے کسی یونیورسٹی کالج؟ یہ کون تھے؟ یہ پی ایچ ڈی والے ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں. تو سند کوئی چیز نہیں ہے، لیکن علم چیز ہے اور وہ سیکھنے سے آئے گا. بعض لوگوں نے اس بات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے سیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جائے استاد خالی است، میرے استاد کی جگہ خالی ہے، اور پھر اپنے آپ کو عالم بھی سمجھ رہے ہیں. تو بھائی شریعت بغیر استاد کے سیکھے نہیں آتی. اس کے لیے باقاعدہ علم ضروری ہے. کسی عالم کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی نجی محفل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی دارالعلوم مدرسے جامعہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کتاب مطالعہ کر کے آپ کو جو سمجھ آیا وہ استاد کو جا کر سنانے سے بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں 2 طریقے ہیں نا، استاد کے سامنے قرات ہے یا استاد کی قرات ہے. دونوں صورتیں ہیں علم کی. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. جو یہ کہے بغیر استاد کے میں نے سب کچھ پڑھ لیا، تو پھر یہ انجینئر مرزا محمد علی جہمی جیسا ہی بنے گا. لام ہٹا دیا میں نے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ جو استاد کے بغیر پڑھے گا وہ ایسے گمراہ ہوتا ہے. پھر وہ
سمجھ آئی نا بات؟ تو سب سے پہلی معرفت کے لیے بھی استاد ضروری ہے. استاد کے بغیر کوئی خود سے پڑھے گا تو مسئلے کچھ کے کچھ سمجھے گا، حدیثوں کے مطلب کچھ کے کچھ سمجھے گا، گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی گمراہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث تھی، بخار ہو جائے تو جا کر جو ہے وہ نہر میں نہاؤ، پانی میں نہاؤ، بخار اتر جائے گا. اب وہ کوئی پنجاب کا ایک بندہ تھا، اس کو بخار ہوا، جا کر نہر میں نہایا، ڈبل نمونیا ہو گیا، حدیثوں کا منکر ہو گیا. اور حدیثیں سب جھوٹی ہیں، دیکھو جی میں نے کیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے. تو بات صحیح نہیں کہہ رہا، جاہل تھا، خود سے پڑھ رہا تھا. کسی عالم سے پوچھتا، بتا دیتا کہ بھائی اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ عرب کا ایک خاص بخار تھا جو گرمی سے چڑھتا تھا، اس گرمی کا علاج پانی سے ہوتا تھا. اب تیرا جو بخار تھا وہ گرمی کا نہیں تھا، تو نے حدیث سن کر اس کو ہر بخار پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. تو قصور تیرا اپنا ہے، حدیث سچی ہے. تو اسی کے لیے پھر یہ جو تقلید کے مراحل ہیں وہ بھی اسی علم شریعت کے لیے ہی ہیں. مجتہد کے طبقات ہیں، سب کیوں ہیں؟ ایک 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 پوری چین ہے نا ہماری. مجتہد مطلق ہوگا، پھر مجتہد مذہب ہوگا، پھر اصحاب تخریج ہیں، پھر ترجیح ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب ترتیب ہے، پوری ایک چین ہے پوری. تو علم شریعت کے لیے بھی آپ کو استاد بھی درکار ہے، پھر استاد کے لیے اوپر والوں کی اتباع ضروری. بغیر اس چین کے آپ نکل نہیں سکتے. کوئی غامدی کی طرح کا پھر آ جائے اوپر سے کود کے تو امت اس کو دھتکار دیتی ہے، چل پیچھے ہو. کہ وہ سارا جو علمی ورثہ ہمارا ہے اس کو ایک طرف کر کے بکواس اپنی کرتا ہے، تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ بظاہر تو وہ بھی کہتا ہے میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، لیکن شریعت کی بات اسی ترتیب سے آئے گی جس ترتیب سے پہنچی ہے ہم تک، اسی چین سے آئے گی. تو اس کے لیے بھی چین ضروری ہے، اس کے لیے بھی سند ضروری ہے، اس کے لیے بھی پورا طریق کا ایک معاملہ ہے. جس طرح تصوف میں خلافت در خلافت در خلافت کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے یہاں پر بھی استاد در استاد در استاد در استاذ کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی چین بیچ سے نہیں ہے کہ کوئی خود بخود کہے میں عالم بن گیا ہوں، اب ٹھیک ہے میں پڑھانا شروع کرتا ہوں، میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا. تو ایسے سے بندہ پڑھ کر گمراہی ہوگا. تو شریعت کے لیے بھی استاد ضروری. اسی طرح جو آگے کی معرفتیں ہیں ان کے لیے بھی استاد کا ہونا ضروری ہے. اور اس استاد کو ہم پیر کہتے ہیں، اس کو ہم شیخ کہتے ہیں. اور جس طرح آپ علم ظاہر کے لیے باقاعدہ استاد کے پاس آتے ہیں، درس لیتے ہیں، سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے ہی یہ سلوک کا جو راستہ ہے اس کے لیے بھی کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے. یہ عہد کیا جاتا ہے کہ میں آپ کے طریق پر چلوں گا، آپ کے بتائے سے چلوں گا. وجہ اس کی یہ کہ جب یہ شریعت جو سب سے آسان ہے، اس آسان کا عالم یہ ہے کہ بغیر مجتہدین کے ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر مجتہدین نہ ہوتے تو قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط ہمیں نہیں آتا. تو شریعت بغیر استاد کے، استادوں کے استاد کے نہیں ہو سکتی. تو طریقت کا راستہ یہ تو خواص کا راستہ ہے، یہ تو اور کٹھن ہے، اس میں اور دشواریاں ہیں، اس میں شیطان جگہ جگہ پر گھات لگا کر بیٹھا ہے. تو بغیر استاد کے اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو وہ گمراہی کے راستے میں چلا جا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ اس بیعت کے بارے میں کہا ہے، سلوک کی بیعت کے لیے.
کہ پیر کے بغیر یہ راستہ چلنے والا نہیں ہے. کیونکہ کرامت کیا ہے اور شوبدہ کیا ہے، نورانیت کیا ہے، ظلمت کیا ہے، نظر کا دھوکہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انسان اس میں پھنس جاتا ہے. شیطان بڑا عیار و مکار ہے، مختلف طریقوں سے بندے کو گھیرتا ہے. تو اب اگر خود سے راستہ چلے گا تو بھٹک جائے گا. غوث پاک کا سنا نا، وہ روشنی آئی تھی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اب آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو کیا کرتا؟ دھمالے ڈالتا، لو بھائی سب چیزیں حلال ہو گئی. جاہل ہے، لیکن وہ غوث پاک تھے، احکام اللہ کی معرفت لے کر چلے تھے. اس سفر کے لیے جو روشنی درکار تھی وہ لے کے چلے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بھی دستگیری فرمائی. ٹھیک، تو بعد میں اس نے کہا نا، میں کتنے لوگوں کی معرفت سلب کر لی اس ایک حربے سے، تجھے تیرے علم نے بچایا. تو تکبر کا بیج بونا کی کوشش کی غوث پاک نے، اس کی بھی کاٹ کی، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا. تو یہ سلوک کا راستہ بغیر شیخ، بغیر پیر کے ہاتھ پر بیعت کیے چلنے والا نہ یہ ملتا ہے کسی کو. تو یہ جو بیعت تھی یہ اصل مقصودی بیعت تھی. اور جتنے بھی یہ پیر کے احکام بیان ہوتے ہیں وہ سب اس بیعت کے لیے ہیں. اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت سلوک، بیعت ایصال، پہنچانے والی، یا سلوک راستے والی، چلنے والی. تو فی زمانہ آج کل تو یہ بیعت مفقود ہے. کمیاب نہیں تو نایاب تو ضرور ہے، بالکل کلی طور پر معدوم نہ بھی کہیں. آج آپ جتنے بھی پیر تصور لے آئیں دماغ میں، ان میں سے کون ہے جو یہ بیعت سلوک کرواتا ہے؟ کوئی ہے؟ کہنے سے نہیں ہوگا، یہ اس کی ساری پوری شرائط ہیں. یہ پھر تو آج کل جو ہماری بیعت ہے اس کو کہتے ہیں بیعت برکت، بیعت، اس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں. یہ اچھوں کی نقل بھی اچھی. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جو پہلی والی بیعت تھی یہ کبھی بھی عام دعوت نہیں ہے اس کی، یہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں، یہ خواص کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہم بزرگان دین کے احوال زندگی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ جناب کوئی 20 سال تک پیر کی تلاش میں رہا، کوئی 30 سال گزار دیے، کسی نے 10 سال گزار دیے، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر بھیج رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر بھیج رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو بھائی صاحب کیا ان کے دور میں پیر نہیں ہوتے تھے؟ کسی سے ہی بیعت کر لیں، جیسے آج ہمارے ہر گلی گلی میں پیر ہے. بلکہ اب تو ایسا دور بھی آ رہا ہے کہ ہر پتھر کے نیچے ایک پیر بیٹھا ہوگا. کوئی بھی پتھر، ارے پیر صاحب، ارے رکھ دو، اچھا بیٹھے رہے. تو پیروں کی کثرت جب ہمارے دور میں اتنی ہے تو کیا ان کے دور میں نہیں تھی کیا؟ تو وہ جو موجودہ پیری مریدی ہے وہ پیری مریدی کی تلاش، اس مرید کی تلاش میں نہیں تھے. یہ شیخ ہے. اور جو کہا کہ ہم اس کو مرد نہیں جانتے جو اپنے پیر مرید کو اس وقت سے نہ جانتا ہو جب وہ اپنی باپ کی پشت میں کروٹیں بدل رہا تھا. اس کے لیے باقاعدہ استخارے ہوتے تھے، بیعت کروں نہیں کروں، یعنی اس کا حصہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ اس راہ کے چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو یہ والی بیعت کبھی بھی عمومی بیعت، یہ نہیں ہے یوں جال ڈالا 500 لوگ مرید بن گئے، آ جاؤ جی.
وہاں تو ایک ایک مرید ٹھوک بجا کر لیا جاتا تھا. کبھی بھی یہ عمومی دعوت نہیں ہے، یہ خواص کی بات ہے. اب جو موجودہ پیری مریدی ہے جس کو ہم بیت برکت کہتے ہیں، بیت اتصال کہتے ہیں، یہ اس سے بھی اب نیچے کا مرتبہ ہے. یہ ہے اچھوں کی نقل بھی اچھی. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اس بیت کے بھی فوائد ہیں. اچھوں کی نقل کی، خود اچھے نہیں ہیں تو ان جیسے بننے کی کوشش کی، ان کے طریق میں نام آ گیا، ان کے کھاتے میں لکھ دیے گئے، تو بڑی برکتیں اس کی بھی. تو اس بیت کے لیے بھی 4 شرطیں ہیں. وہ والی بیت کے لیے نہیں، اس کے لیے تو مزید شرطیں ہیں. یہ جو ہم 4 شرطیں بیان کرتے ہیں اس کا تعلق صرف بیت برکت سے ہے، بیت اتصال سے ہے. اچھوں کی نقل بھی اچھی سے ہے کہ نقل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مال چاہیے. 2 نمبر تو ہو، 3 4 5 نمبر نہیں چلے گا. تو اس کے لیے بھی 4 شرطیں تھیں. صحیح العقیدہ سنی مسلمان. تو جتنے بھی بد عقیدہ ہیں وہ خود ویسے نکل لیے. آج جو یہ رافضی نما پیر ہمارے گھس گئے ہیں کچھ، افضلیت صدیق اکبر کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو وہ سنی نہیں رہے، تفضیلی ہو گئے. تفضیلی رافضیت کی شاخ ہے. سنیت کا اس میں کوئی اتفاق رائے ہے اس مسئلے پر کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو اس مسئلے میں اختلاف کرے گا وہ پیر ہونے کی پہلی شرط سے اڑ گیا باہر. اب کوئی لاکھ کہتا رہے میرا پیر ہے، یہ پیری مریدی ہے ہی نہیں، اس کو جو مرضی نام دے دو. بیعت خود بخود ٹوٹ گئی. جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان نہ ہو اس سے اگر بیعت کرو گے تو بیعت ہوگی ہی نہیں. اور اگر پہلے سنی تھا بعد میں گمراہ ہو گیا، اہل سنت کے طریق کو چھوڑ دیا، تو وہ بیعت خود بخود ٹوٹ گئی. اس میں کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میری بیعت فلاں سے ٹوٹ گئی. وہ ٹوٹ گئی کڑک کر کے. ٹھیک ہے جی، وہ ختم معاملہ. تو پہلے کوئی شیر اسلام تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی فلاں تھا، جو بھی تھا، جب راستہ چھوڑا تو سب گیا. تو سب سے پہلی شرط تھی کیا ہے؟ دوسرا عالم ہو. کیونکہ اس بیت میں بھی پہلی معرفت ہی احکام اللہ کی معرفت ہے، یہیں سے تو اگلا سلسلہ جانا ہے. تو یہ ابتدا چیز ضروری ہے، کیونکہ جو عالم نہیں ہوگا، اور عالم کی تعریف ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے کی تھی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں افادے کے لیے. عالم وہ شخص کہلائے گا جس میں 3 باتیں پائی جائیں. نمبر 1، عقائد اہل سنت کو دلائل سے جانتا ہو. نمبر 2، اپنے موجودہ ضرورت کے مسائل کا اس سے استحضار ہو، اس کو یاد ہو، اس کے علم میں ہو. اور تیسری چیز کہ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل، معاملات حل کرنے کا اس میں ملکہ ہو، کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر کتابوں سے ان مسائل کو حل کر سکتا ہو. یہ 3 چیزیں جس میں ہوں گی وہ ہے عالم. عقیدہ دلیل کے ساتھ، کیونکہ جو گمراہ ہے وہ تو پہلے ہی نکل گیا. تو اب عقیدہ جانتا ہے لیکن دلیل نہیں جانتا، تو آج گمراہ نہیں ہے کل کو ہو جائے گا.
शैतान वसवसा डालेगा, फंस जाएगा। कोई दूसरा बदमज़हब आकर इसको करेगा, फंस जाएगा। इसी तरह शरीयत पर अमल, क्योंकि आगे फासिक मौलिद ना हो की बात आ रही है, तो फासिक होने के बाद तो तब है जब उसे इल्म होगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, इबादत कैसे ठीक होती हैं, मामलात कैसे ठीक होते हैं। तो यहाँ से मामला ये नहीं है कि नमाज के मसाइल जानता है, रोज़े के मसाइल जानता है तो जनाब वो आलिम हो गया। ज़रूरत के मसाइल का है मैंने, तो खरीदो फरोख्त के मसाइल सबसे पहली ज़रूरत आती है इंसान की। क्या कोई शख्स ये कहे कि मैंने ज़िंदगी में खरीदो फरोख्त नहीं की कभी? ये तो इंसान की इब्तदाई ज़रूरियात में आ जाता है। जैसे ही बड़ा होगा खरीदो फरोख्त, कभी अब घर के लिए चीज़ें लाएगा, कभी अपने लिए लाएगा, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। सारा ही तो मुरीद तोहफे में लाके नहीं दे देंगे। है जी, मुझे तो घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है, पानी मांगता हूं तो दूध मिल जाता है। तो आजकल लोग ऐसे भी कहते हैं ना, तो भैया कभी तो खरीदारियां की होंगी, या बिल्कुल कुछ नहीं करते, सभी कुछ मरीज ला के दे देते हैं। तो चलो तोहफा कबूल करने के भी हकाम तो हैं, हिबा के भी तो हकाम हैं। तो मरीज जो ला के देगा हिबा ही करेगा ना। तो बैओ शरा के मसाइल, इजारे के मसाइल, शादी तो कर रखी है तो निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, नानो नफके के मसाइल, ये सारे मसाइल उसको आते हों। सिर्फ ये कि नमाज के मसाइल हजरत बड़े अच्छे बयान करते हैं या रोज़ों के बड़े अच्छे बयान करते हैं, ये काफ़ी, ये तो इबादत एक जुज़ है। अहकामुल्लाह जब हम फ़िक़्ह पढ़ते हैं तो सिर्फ इबादत तो नहीं पढ़ते, मामलात हैं, उक़ूबात हैं, ये सब है ना इसके अंदर। तो अहकामुल्लाह की मार्फत दरकार है, हुकूकुल्लाह की मार्फत सिर्फ काफ़ी नहीं है। तो अब आप इस पैमाने पे अगर मौजूदा पीरों को परखेंगे, ये जो मैंने आलिम की तारीफ की जो सही अक़ीदा भी हों, तो इस छन्नी में से भी बहुत सारे छन के वहीं रुक जाएंगे, छन्नी में फंस गए। अब आप खुद गौर करते रहें, मैं किसी शख्सियत पे बात नहीं कर रहा, एक उमूमी बात कर रहा हूं। तो आप खुद देख लें कि इस आलिम की तारीफ पे कौन पूरा उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा। अब आज क्या है जी, हजरत के देखो, हजरत का फैज़ इतना है माशाल्लाह, हज़ारों आलिम बना दिए उन्होंने। और भाई हज़ारों आलिम बनाना शर्त नहीं है, उसका खुद आलिम होना शर्त है। तो एक जाहिल आदमी है, उसने मदरसा खोल लिया, उसके मदरसे में लोग आकर हज़ारों तलबा पढ़ रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, माशाल्लाह फैज़ पा रहे हैं, तो इससे वो खुद शख्स तो आलिम तो नहीं हो गया। हाँ, उसको सवाब मिलेगा इन कामों का, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। जो दीनी खिदमात उसने की हैं उसको इसका सवाब मिलेगा, इससे कोई इनकार नहीं। तो मौजूए बहस ये नहीं है कि इनके कहने पर कितने उलमा बन गए, सवाल ये है कि ये खुद आलिम हैं कि नहीं है। तो ये खलते मबहस होती है, बात कुछ हो रही है, घुमा कर कहीं और ले जाएंगे। हजरत की इतनी खिदमात हैं, तो भाई खिदमात का इनकार कौन कर रहा है? सवाल हो ही नहीं रहा कि हजरत की खिदमात, पीर बनने के लिए इतनी खिदमात होना ज़रूरी है, ये तो बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आलिम की शर्त पे पूरा हजरत उतरते हैं कि नहीं उतरते। जितने भी हजरत हैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो अगर उतरते हैं तो सुभान अल्लाह, नहीं उतरते तो अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है जी, दूसरी शर्त आलिम। तीसरी शर्त के फासिक के मौलिद ना हो, एलानिया फिस्को फजूर ना करता हो। और चौथी शर्त कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, उसको किसी ने खिलाफत दी हो, उनको उसने खिलाफत दी हो, उसको उनकी खिलाफत दी।
اچھا، اس میں یہ بھی سلسلہ ہے کہ بعض اوقات پیر صاحب سے کفریہ کلمہ نکل گیا، کسی نے توجہ دلائی، توبہ کی، تجدید بیعت کی، تو اب وہ پچھلے سلسلے کو چلا رہے ہیں، حالانکہ جب بیچ میں کلمہ کفر بکا تو وہ سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب پیچھے والے جتنے مریدین تھے وہ سب کی بیعتیں تو ٹوٹ گئیں، جو پیچھے خلافت ملی تھی وہ خلافت بھی باطل ہو گئی۔ جیسے معاذ اللہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے، بعض کا ہے نا، مرتد ہو گئے تھے تو ان کی صحابیت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، ان کو صحابیت میں نہیں گنتے۔ ہاں، اسلام لانے کے بعد دوبارہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی تو پھر ان کو صحابیت دوبارہ ملی، وہ پچھلی والی نہیں رہی۔ ایسے ہی ہے نا، قیس بن اشعث غالباً ہے تو وہ تابعی میں گنے جاتے ہیں، ان کا یہی معاملہ تھا، پہلے صحابی تھے، پھر معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، پھر دوبارہ مسلمان ہوئے صدیق اکبر کے دور میں، تو صحابیت میں نہیں لیتے ان کو۔ تو جو پیر صاحب نے خلافت دی تھی، جب وہ کلمہ کفر بکا وہ خلافت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ اب اسی صحابی کا خلافت پہ ہی مریدی چل رہی ہے جی، کہ دکان کھلی ہوئی ہے حضرت کی، تو یہ دھوکہ ہے، وہ خلافت جا چکی ہے، اب نئی خلافت، تو پھر اس نئی خلافت کی بنیاد پر بیعتیں کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ فلاں کی خلافت ہے، وہ پچھلی والی خلافت ہی، کیونکہ نام پیچھے بڑا ہوتا ہے تو اسی بڑے نام کو چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا وہ فلاں حضرت کے یہ تو خلیفہ ہیں، حالانکہ وہ فلاں حضرت کے خلیفہ اب نہیں رہے۔ تو یہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ تو یہ چار شرطیں جس میں ہوں وہ شخص بیعت برکت لے سکتا ہے، بیعت اتصال لے سکتا ہے، کہ سلسلے میں جڑا سکتا ہے، بس۔ باقی اگر بیعت سلوک چاہیے تو اس میں چار شرطیں ہونے کے ساتھ ساتھ مزید یہ پانچویں شرط ہے کہ خود وہ سلوک کی منزل اپنے شیخ کے ہاتھ پر طے کر چکا ہو، جو خود ابھی سلوک کے راستے میں ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، اور جو سلوک پہ چلا ہی نہیں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرے اپنے گھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا، اس کی جلد ہے 21، اس پہ پورا تفصیلی فتویٰ اعلی حضرت کا اس پہ موجود ہے، جس میں سوال ہی یہ پوچھا گیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اعلی حضرت نے پورا تفصیل سے یہ فتویٰ جو ہے صفحہ نمبر 480 سے شروع کیا، نہیں 480 سے باب شروع ہو رہا ہے۔ فتاوی افریقہ میں اصل یہ بحث تھی، جو چھوٹا سا ایک کتاب ہے، 496 سے سوال شروع ہوا ہے اور یہ پھر آگے جا رہا ہے 520 تک۔ یہ 25 صفحے آپ پڑھ لیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ سب حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ تو اعلی حضرت ہی فرماتے ہیں شیخ ایصال کے شرائط مذکورہ کے ساتھ، یعنی یہ چار شرطیں وہ تو ہونی ہیں، مفاسد نفس انفس کے فسادات، و مقاعد شیطان یعنی شیطان کی مکاریاں، و مسائد ہوا یعنی خواہشات کا شکار سے آگاہ ہو، دوسرے کی تربیت جانتا ہو، اپنے متوسل پر شفقت تامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر اسے مطلع کرے، ان کا علاج بتائے،
جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں اسے حل فرمائے، نہ محض سالک ہو نہ نرا مجذوب۔ حواری شریف میں فرمایا دونوں قابل پیری نہیں۔ جو مجذوب ہوتے ہیں، اب اگرچہ ولایت کے درجے پر ہیں لیکن وہ سلوک کے رستے پر چلا نہیں سکتے، ان کو تربیت نہیں آتی۔ اور جو صرف سالک ہے وہ بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اقول اعلی حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ اول خود ہنوز راہ میں ہے، وہ خود ابھی راستے میں ہے، اور دوسرا طریقے تربیت سے غافل، بلکہ مجذوب سالک ہو یا سالک مجذوب، اور اول اولا ہے۔ یہ کیا دو لفظ استعمال کیے، سالک مجذوب، مجذوب سالک۔ مجذوب یہ وہب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ولایت مل گئی، تو ایک وہ ہے جو سلوک چل کر پھر ولایت اس کو ملتی ہے، یعنی پہلے کسب کرتا ہے وہ اور پھر اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو پہلے ولایت ملتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سلوک کے راستے چلا دیتا ہے، جو مادر ذات ولی کی بات کی ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلا والا یعنی مجذوب سالک، ولایت پہلے سلوک بعد میں، تو سلوک تو ان کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ کہا یہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی چن لیا ہے، اور یہ مرید ہے، یہ اللہ کی طلب کرتا ہے، تو مراد افضل ہے مرید سے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو جتنی بھی بیعتیں ہیں، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایسے پیر ہوں جو یہ بیعتیں سلوک کرواتے ہوں۔ بیعتیں برکتیں ہیں، وہ بھی وہ کہ جو ان 4 شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ یہ تو بہت کٹھن شرط ہے۔ اچھا، ہر شخص اپنے پیر کو غوث قطب سے نیچے ہی نہیں لاتا، وہ کچھ ہو نہ ہو لیکن غوث قطب بن جاتا ہے پہلے، بھلے سلوک کا ایک سبق بھی نہ پڑھا اس نے، کیونکہ پہلے عالم بھی نہیں ہوتے وہ، اکثر تو پہلی شرط سے اڑ جاتے ہیں لیکن بن جاتے ڈائریکٹ غوث ہیں وہ۔ اچھا، اب جو یہ کہا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، تو یہ معاملہ ہے بیعت سلوک کے لیے۔ جو یہ عوامی ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، یہ گمراہ بے دینوں کے لیے ہے۔ کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے، قرآن سنت اس کے پیر ہیں، علماء اس کے پیر ہیں، کوئی سنی بے پیرا نہیں ہوتا۔ ہاں، سلوک کی راہ چلنی ہے اس کے لیے باقاعدہ کسی کے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنا پڑے گا۔ سمجھ آئی بات؟ دوسری بات، یہ جو پیروں کے احکام بیان ہوتے ہیں، ان کے آداب بیان ہوتے ہیں، تو در حقیقت یہ سارے آداب استاد کے ہیں۔ جتنی کتابوں میں ملیں گے آپ کو یہ استاد کے آداب کے عنوان سے ملیں گے، کہ استاد کی آواز پر آواز بلند نہ کرے، اس کے آگے نہ چلے، اپنا مال خرچ کرنے میں اس پہ بخل نہ کرے، اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، یوں نہ کرے، وہ نہ کرے۔ یہ سارے جتنے بھی آداب آتے ہیں نا، در حقیقت یہ استاد کے آداب ہیں، اور پیر کو یہ آداب اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک استاد ہے، طریقت کا استاد ہے، اور یہ سارے آداب وہی اسی پیر کے ہیں کہ جو سلوک کے لیے بیعت کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ جی پیر کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدستے زندہ، اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے، یہ نہ کرے، تو یہ ساری باتیں بھی اسی بیعت سلوک کے بارے میں ہیں، کیونکہ جب سلوک کے راستے پہ چلنا ہے تو استاد کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرے گا تو گمراہی کے راستے میں پھنس جائے گا۔ استاد کو معلوم ہے کس راستے سے جانے، کیا کرنا ہے،
کون سا ذکر کرنا ہے کون سا ذکر نہیں کرنا. سمجھ آئی بات؟ اسی لیے جو سلوک کی منزلوں کے ہوتے ہیں تو ان کو کہا بھائی فلاں ذکر تم نے بس یہی پڑھنا ہے، تو اپنی مرضی سے ذکر نہ کرے. بھلے دوسرا مرید دوسرا ذکر کر رہا ہے، دوسرا تیسرا کر رہا ہے، تو ان کے چکروں میں نہ پڑو، دیکھو تمہارا پیر کیا کہتا ہے تم کو. تو یہ اس کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی بیان کی گئی ہیں یہ بھی بیعت سلوک کے لیے ہیں. اب آج ہوتا کیا ہے کہ بیعت کرا رہے ہیں بیعت برکت، اور مریدوں سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بیعت سلوک کے آداب. بھائی جیسی مبی ہوگی سمن ویسا ہی ہوگا نا. اب بیعت تو آپ بیعت برکت لے رہے ہیں، یعنی آپ کی طرف سے تو برکت ایک نسبت مل رہی ہے، اور ہو جی پیر، اب میں آپ کا پیر ہوں تو اب آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا. خود نہیں بتاتے تو حضرت کے خاص چیلے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ تربیتیں ہو رہی ہیں مریدوں کی بٹھا کر، ہو جی سب سے پہلے یہ ادب پہلی چیز ہے. تو صحیح ہے، ادب پہلی چیز ہے، اس سے کون انکار کر رہا ہے. لیکن بھائی وہ جس چیز کا جیسا ادب ہے وہی ہوگا نا. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق حیثیت دی جائے گی. تو جب بیعت برکت ہے تو بیعت برکت کی بات ہوگی، بیعت سلوک ہے تو بیعت سلوک کی بات ہوگی. بیعت سلوک کی نہیں ہے لیکن احکام سارے وہ بیعت سلوک والے چاہیے. تو سمن وہ چاہیے اور مبی یہ والی دیں گے. بھائی پیتل پیتل ہے، سونا سونا ہے. سونے کی اپنی قیمت ہے، پیتل کی اپنی قیمت ہے. تو پیتل دو گے اور پیسے سونے کے مانگو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا. لیکن آج کیونکہ ہمارے مریدین کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آج بیعت کرواتے وقت کوئی سمجھاتا ہے بھائی بیعت سلوک کیا ہوتی ہے، بیعت برکت کیا ہوتی ہے، میں کون سی بیعت لے رہا ہوں. نہ مرید کو کچھ پتا، نہ پیروں، اکثر پیروں کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ بیعتیں لے رہے ہیں بس. تو بھائی سمجھ تو لو پہلے پیری مریدی ہے کیا. تو یہ جو اقوال ہیں کہ پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جاؤ جیسے زندہ بدستے مردہ بدستے زندہ، غسال کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے وہ اس کو لٹاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کروٹ پہ بٹھاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. تو یہ ساری باتیں کس کے بارے میں ہیں؟ بیعت سلوک کے بارے میں. اچھا، اور یہ جو کہتے ہیں نا پیر کا فیض، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ جو سلوک کے راستے میں جو اس پر منزلیں آسان ہوتی ہیں، جو اس پر راہیں کھلتی ہیں، یہ اصل پیر کا فیض ہے. جو اس کو وصال نصیب ہوتا ہے، وصل نصیب ہوتا ہے، یہ پیر کا فیض ہے کہ پیر کے واسطے سے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. تو پیر اللہ تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے. آج بہت سے پیر وہ ہیں جو اپنی ہی ذات کے گرد گھما رہے ہیں، خود ہی خانہ کعبہ بنے ہوئے اور اپنے گرد طواف کروا رہے ہیں. تو پیر مقصود نہیں ہے، پیر وسیلہ ہے. تو جن لوگوں نے پیر کو ہی مقصود بنا لیا وہ راہ مستقیم سے ہٹ گئے، جب منزل ہی ان کی الگ ہے. وہ کچھ ہمارے نادان سیاسی لوگ تھے نا، منزل نہیں رہنما چاہیے، نہ منزل ملی نہ رہنما ملا. آج کراچی میں دیکھو ان کا حال کیا ہے. یہی نعرہ مارتے تھے نا، منزل نہیں، اور بڑے فخر کرتے تھے. نادانوں، رہنما منزل کے لیے لیا جاتا ہے، رہنما خود کوئی مقصود نہیں ہوتا. تو جو رہنما کو مقصود بنا لیتا ہے وہ کھڈے میں ہی جا کے گرتا ہے، جیسا آج پوری جماعت وہ گری ہوئی ہے.
کیونکہ رہنما اڑ گیا، اب کہہ رہے ہیں ہکا بکا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو منزل پہ نظر ہونی چاہیے. پیر، اور جو پیر اپنے گرد گھما رہا ہے، اپنے ہی چکر لگوا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ شخص پیر ہے ہی نہیں. جو منزل کو بھٹکا رہا ہے، جو رستے پہ لے کے نہیں چل رہا، یہ اس بیل کی طرح کہ وہ کنویں کے گرد چکر مار رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت لمبا سفر طے کر چکا ہوں. وہ جو ہوتا نا، کنویں پہلے ہوتے تھے، اس میں ڈول لگے ہوتے تھے، تو ایک چرخا تھا اور اس کے ساتھ ایک بیل لگا دیتے ہیں جو یوں گول گول گھومتا رہتا ہے، اور وہ اس سے وہ چرخا چلتا ہے، پانی نکلتا رہتا ہے. اچھا، اس کی آنکھوں پہ نا وہ پٹی باندھ کے رکھتے ہیں بیل کے، جس سے اس کو نظر یہ نہیں آتا کہ کیا کر رہا ہوں میں، گول گول گھوم رہا ہوں یا لمبا چل رہا ہوں. وہ سمجھتا ہے میں چلے چلے جا رہا ہوں. بہت سفر طے کر لیا، دن بھر تھک گیا بیچارہ چل چل کے. تو یہی حال ان مریدوں کا ہوتا ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں. 20-20 سال بیعت کے گزر گئے، 30-30 سال، اور سلوک کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، کیا سمجھ رہے ہیں فیض کیا آج کل ہمارے یہاں ہے؟ اچھی نوکری مل جائے تو بڑا فیض آ گیا، اچھی چھوکری مل جائے تو بڑا فیض آ گیا، اولاد نہیں ہو رہی تھی اولاد مل گئی فیض آ گیا، بیماری دور ہو گئی فیض آ گیا. بھائی یہ دنیا کے معاملات ہیں، پیر کیا ان مقاصد کے لیے بنایا ہے؟ ان پیری مریدی کے احکام میں یہ کہاں ہے کہ پیر صاحب جو ہے نا تمہیں نوکری دلائیں گے، چھوکری دلائیں گے، تمہاری جو ہے نا بیماریاں دور کریں گے، دم دو چھو 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 کریں گے تم پر؟ یہ تو عملیات ہیں. ان عملیات کے لیے تو بعض اوقات مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہوتی. ہندو عامل بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی عامل بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، عملیات کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ان کے کرنے سے کام بھی ہو رہا ہے. تو اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سلوک سے کوئی تعلق نہیں، اس کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں. پیری مریدی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ عامل ہے، یہ ایک الگ فیلڈ ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ کچھ جنات ہوتے ہیں، کچھ موکلات ہوتے ہیں، وہ یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اس کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پیر بنایا جاتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، بس سلوک کی بات کر رہا ہوں. اور باقی جو ہے وہ صرف نسبت قائم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اچھوں کی نقل بھی اچھی کے تحت کی جاتی ہے، اور اس کے لیے بھی 4 شرطیں دیکھی جاتی ہیں. اچھا، اب ایک سوال اور ہے کہ جناب کتابوں میں لکھا ہے کہ بندہ کا پیر ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ سے بیعت نہیں کر سکتے. اگر پیر کا انتقال ہو جائے تو دوسرے سے طالب ہو سکتے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا نا جی، جو دوسروں کے پیر ہیں وہ طالب ہو جائیں فلاں حضرت سے. تو میرے بھائی، یہ طالب والا معاملہ بھی بیعت سلوک کا ہے، کہ اگر آپ نے سلوک کے لیے ایک پیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ کا سلوک ابھی طے نہیں ہوا، آپ راستے میں ہیں، تو اکیلے تو خود چل نہیں سکتے. اب پیر صاحب کا ہو گیا وصال، تو براہ راست اب ان سے علم حاصل کرنے کا ذریعہ تو نہ رہا. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ پھر کسی دوسرے کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں، اور اس بیعت کا مطلب طالب ہونا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس سے جو آپ کو اب فیض ملے گا، یعنی جو سلوک کی راہیں آپ طے کریں گے، جو آپ کے لیے سلوک میں آسانیاں آئیں گی، یہ اپنے اسی پیر کا فیض جانے. خلط مبحث بات ہو رہی ہے بیعت سلوک کی، اس کو لاگو کس پہ کرتے ہیں؟ بیعت برکت پہ. حالانکہ بیعت برکت میں تو سلوک کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. یہ تو صرف اچھوں کی نقل بھی اچھی تھی، تو اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وجہ یہ ہوگی کہ جب ایک راستے پہ آپ جا رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں 2 استادوں سے اگر ایک کتاب پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو ایسے ہی سلوک کا راستہ ہے کہ جب 2 کے بتائے سے آپ چلیں گے
تو ایک کا اپنا انداز ہوگا، دوسرے کا اپنا انداز ہوگا، اس کی اپنی سمجھ ہوگی، اس کی اپنی سمجھ ہوگی. تو ایسے کے راستے پر جب آپ چلیں گے، دو کے بتانے سے دو رہنما بنائیں گے تو منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے فرمایا کہ دو پیروں کا مرید کبھی فلاح نہیں پا سکتا. فلاح نہ پانے کا مطلب کیا ہے؟ سلوک کی منزل کبھی نہیں طے کر سکتا، کیونکہ فلاح سے مراد ایصال ہے سلوک کے معنی میں. تو یہ جو دو کی بیعت منع ہے، یہ اس کا تعلق بیعت سلوک سے ہے، بیعت ایصال سے ہے. بیعت برکت کیا تھی؟ اچھوں کی نقل بھی اچھی. بیعت برکت کیا تھی؟ نسبت قائم کرنا. تو ذرا مجھے بتائیے، اگر ایک سے نسبت قائم کرنا اچھا ہے تو دو سے قائم کرنا برا کیوں ہے؟ کیا خرابی لازم آ رہی ہے اس سے؟ شرعی اعتبار سے کوئی خراب ہے کہ ایک نیک آدمی سے میں نے نسبت اپنی قائم کر لی، دوسرے سے قائم کروں تو یہ غلط بات ہے. بھائی نہ جانے کس کی نسبت مجھے فائدہ دے دے، یہ تو اسی پر ہے نا. تو جتنوں کی زیادہ نسبت ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہے، زیادہ برا ہے. تو یہ جو احکام ہے کہ ایک وقت میں ایک کی بیعت، یہ بیعت سلوک کے لیے ہے. بیعت برکت کے لیے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جناب یہ منع ہے، اور منع ہونے کی وجہ بتائے کوئی، اگر کوئی منع کرتا ہے تو جتنے مرضی سے بیعت کرو، نسبت ہی ہے یہ. کرو نسبت قائم، سب سے کرو، جو اللہ والا ملتا ہے اس سے نسبت قائم کر لو. کس نے منع کیا؟ اور یہاں پر فیض کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر آپ کے دل میں خوف خدا آ رہا ہے، آپ عبادات کی طرف رغبت کر رہے ہیں، تو اس لیے کہا نا کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، جس کی صحبت تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جو خوف خدا تمہارے دل میں پیدا کرے، وہ اس کی صحبت اختیار کرو، اس سے نسبت قائم کرو. یہ تمہارے فائدے کے لیے. اور اس کے لیے کوئی افراد کی کثرت ضروری نہیں ہے کہ جناب ہزاروں مرید ہوں، لاکھوں مرید ہوں، کروڑوں مرید ہوں تو ہم کہیں آؤ بھائی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے حضرت. کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دین کا کام رجل فاجر سے بھی لے لیتا ہے. تو اب اگر کسی کی شہرت زیادہ ہو تو یہ اس کی مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. معیار شریعت ہے. تو میں نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ سب فتاوی رضویہ کے 25 صفحوں کے اندر سے بیان کیا ہے، کوئی ایک بات بھی باہر کی نہیں ہے جو میں نے سمجھا ہے. تو آپ اس کو خود پڑھیں، سمجھیں. خلاصہ یہ کہ بیعت کی دو قسمیں ہیں: بیعت سلوک، جس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں، ایصال بھی کہتے ہیں. دوسری بیعت برکت، اس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں. تو یہ دو مختلف قسم کی بیعتیں ہیں. ان دونوں کے مختلف احکام ہیں، ان کی مختلف شرائط ہیں. بیعت سلوک کے اپنے معاملات ہیں، بیعت برکت کے اپنے معاملات ہیں. اور آج جو فی زمانہ بیعتیں ہیں وہ سب کی سب میرے جو خبر ہے وہ بیعت برکتیں ہیں، بیعت سلوک ایک کی بھی نہیں ہے. اور آج مرید کو کیا کہہ دیا؟ وہ تیری آخرت جو ہے نا وہ پیر سے وابستہ ہے. بھائی پیر سے کیوں وابستہ ہے؟ ایک نسبت قائم کی ہے اس لیے کہ فائدہ ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں بھی ہو سکتا. ہر انسان کو اس کے اعمال کا معاملہ ہے. اگر پیر صاحب جہنم میں جائیں گے تو اس کے پیچھے آپ نہیں جائیں گے، خدا نہ خواستہ. اگر کوئی پیر غلط ہے، وہ جہنم میں گیا اور آپ نے بالفرض اس سے بیعت کی کر بھی لی تھی، تو کیا وہ جہنم میں جائے گا تو آپ بھی جاؤ گے؟ یا وہ جنت میں جائے گا تو لازمی آپ کو لے کر جائے گا؟ تو یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جناب وہ پیر کے ساتھ میری آخرت وابستہ، بھائی پیر کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. وہ تو سلوک کے معاملات وہ کیونکہ پیر سے منسلک ہوتے تھے، کیونکہ وہاں تو پیر کے کہے بغیر کوئی ایک قدم بھی
نہیں رکھا جاتا تھا، تو اس کا تعلق اس سے ہوتا تھا۔ آج نہ جانے پیروں کو ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے، ما فوق الفطرت۔ کوئی پیر صاحب ہیں جو سال میں ایک دفعہ اپنی جھلک دکھا رہے ہیں، لوگ ان کی زیارت کر کے سمجھتے ہیں لو بھائی جنت کا ٹکٹ مل گیا، وہ بیعت کر لی، اس کا مطلب سمجھ لیا چلو بھائی ہم تو جنتی ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ فلاں سے مخالفت، اوہو اپنے پیر کے مخالف کی بات سن لی، آج کل یہ بھی ہے نا، او جی تم فلاں مقصد کے لیے گئے، تمہارے پیر صاحب تو منع کرتے ہیں وہاں جانا، تم کیسے چلے گئے؟ تو بھائی وہ بیعت سلوک نہیں ہے، بیعت نسبت ہے، ایک سے نسبت ہے تو دوسرے سے بھی نسبت ہو سکتی ہے۔ آج کل ہر پیر اپنے دائرے کو تنگ کر رہا ہے نا، وہ اسی لیے۔ اگر اللہ کے لیے ہوتا معاملہ تو گھوڑے آزاد ہیں، جا جانا ہے جا بھائی، تیری ہم سے نسبت ہے، جس سے مرضی جا کر نسبتیں قائم کر، اپنی آخرت کو سدھار، جو شریعت کے معاملات کے دائرے میں ہے کر سارے کام۔ اب یہاں کیا ہے، میرے سلسلے کا جو معاملہ ہے وہ میرے طریقے پہ چلے گا، میری تنظیم میں چلے گا، میری تحریک میں چلے گا، میرے مدرسے میں چلے گا، میرے اس میں چلے گا۔ یہ میرا کیا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے، اللہ نے تم کو یہ عزت دی تھی، تم اس کو اپنی ذاتی وہ بنا کر بیٹھ گئے، پھر اس کی جاگیریں بن گئی ہیں، پھر نسل در نسل کا معاملہ چل رہا ہے، یہ موروثیت، یہ سب، یہ خرابی کیا ہے؟ آج کوئی بڑے سے بڑا مرید ہو، نیک پرہیزگار عالم متقی سب کچھ ہو، لیکن حضرت اس کو خلافت نہیں دیں گے، کس کو دیں گے؟ نالائق بیٹے کو، جو ساری زندگی کچھ نہیں کیا، نہ دین کا نہ دنیا کا، لیکن خلافت اس نالائق کو ملے گی۔ کیوں بھائی؟ یہ کوئی وراثت تو ہے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نحن معاشر الانبیاء، ہم تو مال کی میراث نہیں چھوڑتے، علم کی میراث چھوڑتے ہیں، جس نے لے لیا اس کا حصہ بڑا ہے، کہیں سے بھی ہو کوئی بھی ہو۔ تو یہ جو موجودہ پیری مریدیاں ہیں، آج اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ جو اچھے پیر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اغراض نفسانی صاف دکھ رہی ہیں، اپنے گرد گھما رہے ہیں، اپنے دائرے میں چلا رہے ہیں۔ کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ فلاں کے پاس کیوں چلے گئے، فلاں کا بیان کیوں سن لیا، فلاں کے پروگرام میں کیوں چلے گئے، فلاں کی تنظیم میں کیوں شمولیت اختیار کر لی، فلاں سے یوں کیوں کر لیا؟ بھائی یہ کہنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ دین کے خلاف ہے تو بالکل آپ بولو، لیکن اگر دین کے مطابق ہے تو آپ کو کسی کو روکنے کا حق ہے، کیونکہ آپ کوئی سلوک کے راستے پہ تو چلا نہیں رہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی میرے سلوک پہ چل رہا ہے تو اس لیے بھائی کسی اور کے سلوک پہ نہ جا ورنہ تیری منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ ایسا تو کوئی ہے نہیں۔ جب ایسا ہے نہیں تو پھر جب ایک نسبت ہی کی بات تھی تو نسبت دوسرے سے قائم ہونا کیوں بری ہے؟ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ نسبت قائم کر رہا ہے؟ کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے لیے یہ آپ نے کام نہیں کیا تھا، اپنی ذات کے لیے کیا تھا۔ جب اپنی ذات کے لیے کیا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فلاں کے پاس جائے گا تو میرے مرید ٹوٹ جائیں گے، نذرانے بند ہو جائیں گے، میری جو واہ ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے او فلاں کے اتنے مرید۔ بعض ایسے بھی پیر ہیں نا جو کوئی نذرانے لیتے نہیں ہیں، وہ بھی فقط ہے جی وہ تو دیتے ہیں، تو حضور والا وہ بھی جیب سے نہیں دیتے، وہ بھی کسی ایسے پیر ایسے مرید کے ہی پیسے ہوتے ہیں جو سامنے دکھا کر نہیں دے رہا۔ حضرت اپنی کوئی ذاتی کمائی تو کرتے ہی نہیں ہے جو اپنی جیب سے دیں گے، وہ بھی کسی اور پیر مرید نہیں دیے تو وہ چھپا کر انہوں نے اس کو دے دیے۔ اچھی بات ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ حضرت خود اپنا کام کہاں سے چلاتے ہیں؟ سوال تو یہی ہے نا۔ تو اپنی کچھ لوگوں کو یہ کہتا ہے نا مال کی بھوک ہوتی ہے، کچھ کو شہرت کی بھوک ہوتی ہے، کچھ کو اقتدار و طاقت کی بھوک ہوتی ہے۔ یہ ساری ایک انسان ہے جس کو پیسے کی کوئی کمی نہیں، اس کو پیسے کوئی اثر نہیں کرتے۔
लाखों करोड़ों हैं, तुम उसको 1 लाख भी दे दोगे वो खुश नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई मालदार आदमी हो, कोई आलिम जाकर उसके हाथ चूम ले, यूं फूल जाएगा वो। बाद ऐसे हैं हमारे सरमायादार, उलमा जाकर उसके हाथ चूमते हैं। अब दर हकीकत ये उसके हाथ नहीं चूम रहे, वो उस कायदे आजम को चूम रहे हैं, और वो भी चुमा रहा है, वो खुश है बाबा, और देखो फलां हजरत मेरे हाथ चूमते हैं। और ना तो आलिम, ना तो कोई और दीनी मनसब, जाहिलों को शौक चढ़ गया है, उलमा हमारे आगे पीछे घूमे। इसीलिए जब कोई आलिम लिफ्ट नहीं कराता तो वो यार ये बड़ा मुतकब्बिर है। जो आलिम होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी इज्जत नफ्स बरकरार रखेगा। जो फराडी होते हैं वही जाके हाथ चूमते हैं, फिर वही उनको चूना लगाते हैं और फिर कहते हैं ओहो जी उलमा बड़े ख़राब हैं, उलमा ने देखो हमारे साथ ऐसा किया। ओ भाई, जिनको तूने हाथ चूमवाए थे उन्होंने चूना लगाया तुझे पहले ही पता होना चाहिए था। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा ना, जो मक्खन लगाता है ना तो उसके हाथ में चाकू होता है। तुम्हें मक्खन तो नजर आ रहा है, वो चाकू नजर नहीं आ रहा। वो मक्खन देखने ही नहीं देता चाकू को। तो बस फिर जब चाकू लग गया तो फिर तो शिकवा का है। तो जो अहलुल्लाह है, जो उलमाए रब्बानियीन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना अमीरों के दरों पे जाते हैं, ना उनकी बेजा रियायत करते हैं। जो हक है वो हक बयान करते हैं। तो ये आज बैत के हवाले से चंद बातें जो उलमा भी, जिस आज के जो हमारे जो फारिग तहसील हो गए हैं, सनदें लेकर फारिग हैं, मसला ये पढ़ते नहीं है। अच्छा, ना ये बातें हमारे निसाब में पढ़ाई जाती हैं। फतवा रिजविया बाज ने ले लिया, लेके रख लिया। तो आप ये 21वीं जिल्द है, सफ़ा 480 से लेकर 495 से लेकर 520 तक ये आप मुताला करें। अगर कोई मेरी बात आपको गलत लगती है, मैंने कोई बात गलत कही थी, तो आप बिल्कुल मुझसे रुजू कर सकते हैं कि आपने जो बात कही फतवा रिजविया तो ये कह रहा, आप कुछ और कह रहे हैं। तो मैं बैठा हूँ जवाब देने के लिए। ये मेरी वीडियो भी जा रही है, सुनने वाले भी अगर कोई मेरी बात को करना चाहें तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी शरो बस्त के साथ और पूरी कुशादा दिली के साथ ये बात कह रहा हूँ। जो मैंने समझा है ईमानदारी के साथ आपके सामने रख दी है। ना किसी की शख्सियत को डैमेज करना मकसूद है, ना किसी की और। मैंने एक उमूमी बात की है। अब हर शख्स के हाथ में ये तराजू है, जिससे भी बैत है या जिससे बैत होना चाहता है उसको इस तराजू में तोल ले। अकीदत की पट्टी उतार कर हकीकत उसके सामने आ जाएगी। मेरा काम सिर्फ सामने लाना था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अमल करना ना करना हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। अब अगर कोई आंखों पे पट्टी बांधकर कुएं के गिर्द ही घूमे जा रहा है तो उसकी मर्जी है, घूमता रहे। लेकिन जो अच्छे पीर हैं उनकी कदर करो। जो 4 शर्तें पाई जा रही हैं ये भी आज गनीमत है। और असल में उलमा को इस काम में आगे आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम फ़क़ीहुल असर मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शाज़ली दामजिल्लुल आली वो शख्सियत है कि उलमा को इस काम में आगे बढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाकायदा ज़िक्र और औरात भी सिखाए जाते हैं, वज़ाइफ भी सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद 2 साल आपकी तरबियत पूरी होती है, तसव्वुफ़ की बाकायदा आपको तरबियत दी जाती है। फिर उसके बाद उस्ताद साहब बाकायदा उन तमाम तलबा जिन्होंने ये तमाम चीज़ें पूरी की होती हैं उन सब को खिलाफत अता फरमाते हैं। क्यों? कि भाई जाओ अपने इलाके में जाके काम करो तुम। अगर आलिम पीर नहीं बनेगा तो ये जाहिल पीर बन जाएंगे। इन्होंने ये इतना नुकसान पहुंचाया हमें। आज देखो ना, बड़े बड़े, मैंने कहा कौन खिलाफतें देता है। अच्छा, पहले बुजुर्गों का क्या होता था, आप उनके उठा के देख लो। दस्तार बंदी हुई
تو جی فلاں فلاں سے بیعت ہوئی اور انہوں نے ان کو خلافتیں دی. آج مجھے بتاؤ کون سے پیر صاحب ہیں جو ان علماء کو خلافتیں دیتے ہیں؟ کسی سلسلے کے بزرگ کا بتا دو مجھے کہ بھائی ان کے مدرسے میں ایک 8 سال لڑکے نے تعلیم حاصل کی، سب کچھ سیکھا، اور وہ پیر صاحب کے پاس گئے اور پیر صاحب نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، دستار بندی کر دی اور ساتھ میں خلافت کی سند بھی دے دی. اونلی ون کوئی ہے ایسا؟ ایک بھی نہیں ہے، قسم توڑنے کے لیے بھی نہیں ہے کوئی ایک. لیکن استاد محترم الحمدللہ ہے کہ جو متخصصین کو باقاعدہ سکھاتے بھی ہیں اور باقاعدہ ان کو خلافت کی سند بھی دیتے ہیں کہ جاؤ اور اب جا کر تم خود یہ کام کو عام کرو. 4 شرطیں تم میں پائی جاتی ہیں، تم یہ کام کرو آگے جا کر. اس جاہل پیروں کا توڑ صحیح پیر ہی کریں گے. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو جب معاشرے میں اچھے پیر آ جائیں گے جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائیں گے، اپنی ذات کے گرد نہیں گھمائیں گے، ان کو اپنی ذاتی کمائی تصور نہیں کریں گے، اللہ کا فضل مانیں گے، تو ہی جا کر یہ سدھار آئے گا. اور ابھی آپ چھوٹے ہیں، کام شروع کریں گے انشاءاللہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو شہرت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، سب کچھ ہو جاتا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے پیر پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کریں کام جا کر، اور اخلاص نیت ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ کرے، صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.